کہ یہ جو نکاح کی محفل ہوتی ہے اس میں خطبہ ہوتا ہے. یہ خطبہ کس لیے ہوتا ہے؟ رسم پوری کرنے کے لیے. وہ منتر جنتر ہے. یہ خطبے کا مقصد ہوتا ہے تلقین، نصیحت، وعظ، تعلیم. اس کو نوٹ کیجئے. اس زمانے میں نہ کالج، نہ اسکول، نہ مدرسے، نہ اخبار، نہ کتابیں، نہ رسالے، نہ آڈیو، نہ ویڈیو، نہ ٹی وی، نہ کچھ، نہ ریڈیو. تعلیم کا ایک ہی طریقہ تھا. جہاں بھی مسلمان جمع ہوتے تھے کسی خوشی کی تقریب یا غمی کی تقریب میں، وہاں حضور خطبہ دیتے تھے. ایک خطبہ جمعہ تو تھا ریگولر، خطبہ عیدین ریگولر. باقی جہاں مسلمان جمع ہو گئے ہیں خوشی کی تقریب میں یا کسی غمی کی تقریب میں، وہاں خطبہ دینا. یہ خطبے کا مقصد تعلیم، تلقین، وعظ، نصیحت. اب ظاہر بات ہے کہ یہ تعلیم اور تلقین اور نصیحت تو اس وقت کارگر ہو جب کہ وہ ہماری سمجھ میں آئے، ورنہ تو رسم رہ گئی رسم ازا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. تو رسم ہے. لیکن اس رسم کی جو کوتاہی ہے، اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ خطبہ جمعہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ عربی میں ہوتا ہے. زبان یار من عربی و من عربی نمیدانم. ہمیں کیا پتا کیا پڑھا جا رہا ہے، لیکن اس کی تلافی کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی وعظ، کوئی نصیحت، کوئی تقریر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جو مقصد اصل خطبے کا تھا وہ خطبے سے حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو کم سے کم یہ ہے کہ اس کی تلافی کسی درجے میں ہو جائے. ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ. جو چیز بتمام و کمال حاصل نہ کی جائے بالکل چھوڑ بھی نہ دی جائے، کسی نہ کسی درجے میں اس کا کام باقی رکھنا چاہیے. لہذا ہم نے چھٹی چیز جو ہے وہ یہ کی کہ خطبہ نکاح کا ترجمہ اور مفہوم تھوڑا سا بیان کیا جائے. اور خطبہ آپ کو معلوم ہے خطیب کھڑے ہو کر دیتا ہے. یہ بیٹھ کے نہیں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بس ایسا پڑھ رہے ہیں جیسے کہ دولہا کو سنانا مقصود ہے، اور دولہا کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے. اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. یہ تو رسم ہے جو ہو رہی. تو خطبے کے اندر ہم نے یہ چیز شامل کی، خطبہ پڑھا جائے وہی مسنون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے اندر جو آیات ہیں، احادیث ہیں، ان کا کوئی ترجمہ، کوئی وضاحت کر دی جائے. تو اب میں اس وقت وہ کام کر رہا ہوں اس نکاح کے لیے جو آج اس وقت یہاں ہونا ہے، کہ خطبہ مسنونہ جو نکاح کا ہے وہ اب میں پڑھ رہا ہوں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال صلی اللہ علیہ وسلم من رغب عن سنتی فلیس منی. وقال صلی اللہ علیہ وسلم اعلنوا هذا النکاح واجعلوه في المساجد او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس کی وضاحت کیا کرتا ہوں، آج اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، صرف ترجمہ کروں گا اس وقت. اس خطبے کے 3 حصے ہیں، 2 حصے مسنون ہیں، تیسرے کا اضافہ علماء نے کیا ہے. پہلا مسنون حصہ وہ ہے جو حضور ہر خطبے میں پڑھتے تھے، خطبہ جمعہ، خطبہ عید، کہیں لشکر بھیج رہے ہیں تو خطبہ دے رہے ہیں تو اس میں بھی،
اور وہ در حقیقت ہمارے ایمان اور اسلام کا خلاصہ ہے کہ گویا کہ تجدید ایمان اور تجدید اسلام ہم کر رہے ہیں، جبکہ وہ خطبہ محفل میں پڑھا گیا۔ ترجمہ کیا ہے؟ کل حمد، کل ثنا اللہ کے لیے، ہم بھی اسی کی ثنا اور حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اسی پر ہمارا یقین ہے، اسی پر ہمارا توکل ہے، اسی کی پناہ ہم طلب کرتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ جس کو وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے۔ اور جس کی گمراہی پر اس کی مہر لگ جائے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور ہم سب گواہ ہیں اس بات کے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ہے ایمان اور اسلام کا خلاصہ، محفل میں پڑھا گیا سب کی طرف سے۔ ایمان کی تازگی، تجدید، ایمان کی ہم نے گویا کہ اسلام کی تجدید کر لی۔ اس کے بعد 4 آیتیں حضور نے چنی ہے، ایک سورہ آل عمران سے، ایک سورہ نساء سے، 2 سورہ احزاب سے۔ انتخاب ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور بنیاد یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقویٰ کی تلقین، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تمہیں پیش ہونا ہے اس کے سامنے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، بدلہ مل کر رہے گا، اس کی تلقین، اس کی تلقین۔ تقویٰ ہی ہے در حقیقت کہ جو ہمیں درست رکھ سکتا ہے ہمارے اعمال کو۔ اگر یہ احساس ہے تو پھونک پھونک کر قدم رکھیں گے کہ کہیں کوئی غلط کام ہم سے نہ ہو جائے، اور تقویٰ ہی کی بنیاد پر خاندان کی تعمیر ہو۔ نکاح میں اس لیے یہ آیتیں لی گئی، جیسے سورہ توبہ میں فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، وہ مسجد قباء جس کی پہلے دن سے تعمیر اور تاسیس تقویٰ پر ہوئی، اسی طرح جس نکاح کی تاسیس اور تعمیر تقویٰ پر ہو گئی۔ اب میں ترجمے صرف کر سکتا ہوں اس وقت، ورنہ یہ تو ایک ایک آیت جو ہے ایک ایک گھنٹے کا بیان چاہتی ہے۔ اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں، کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گزرے مبادا اسی لمحے موت کا ظالم پنجہ آ کر تمہیں دبوچ لے۔ دوسری آیت، اے لوگو اپنے اس رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، آدم اور حوا، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ دیکھیے کس قدر مناسبت ہے، آج پھر آدم کا ایک بیٹا، حوا کی ایک بیٹی اسی رشتے میں منسلک ہو رہے ہیں، ان سے بھی آگے نسل چلے گی۔ آج جو 6 بلین ہیومن بینگز ہیں، مین اینڈ ویمن، وہ کون ہیں؟ سب آدم اور حوا کی اولاد ہے کہ نہیں؟ لیکن دوبارہ فرمایا واتقوا اللہ، دیکھو دوبارہ سن لو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، الذی تساءلون بہ، جس کا کہ تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ فقیر بھی مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر، کہیں جھگڑے نہ چک رہے ہوں کسی طریقے سے، تو آخر میں واسطہ دو، اللہ کا واسطہ بھائی، اللہ کا نام مانو، ٹھیک کرو معاملے، جس کا واسطہ دینا ہے اس کے حکم پر عمل بھی تو کرو۔ والارحام، رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، قطع رحمی نہ ہو، صلہ رحمی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ 2 آیتیں سورہ احزاب کی، اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اور زبان سے وہی بات نکالو جو درست اور سیدھی ہو۔ یہ بھی زبان کا تقویٰ ہو گیا نا، پہلے بولو، پہلے تولو پھر بولو، ایک ایک حرف کی جواب دہی کرنی ہوگی اللہ کے ہاں۔ تم نے یہ بات کہہ دی تھی، ڈیڈ یو ہیو دی رائٹ ٹو سے اٹ، حق تھا تمہارا، لہذا زبان کو پکڑو۔ اور اگر دل میں تقویٰ اور زبان کنٹرول میں آ گئی تو تمہارے سارے اعمال اللہ درست کر دے گا، اور پھر بھی اگر کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی تو اللہ معاف فرما دے گا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا، اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔
اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ ان کی چوکھٹے ہوتوں کا ساتھ بھی پڑا سجدہ ہے، ان کی چوکھٹے ہوتوں کا ساتھ بھی پڑا سجدہ ہے، ان کی چوکھٹی ہوتوں کا ساتھ بھی پڑا سجدہ ہے، در بڑا ہو